کہاں ہو وقت آخری سامنے ہو آپ کا دربار زین العابدین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت السادات فخر آل رسول علی قبلہ پیر سید صفدر حسین شاہ صاحب، انتہائی مخلص بابکار محب عالم دین کشتہ عشق آل بیت رسول حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس وقت یہاں تشریف فرما مسلم کمیونٹی کے معروف شخصیات اور آل محبت و آل ایمان، محرم الحرام کے آل ایمان محرم الحرام کے تھوڑی تھے ایک کو نو کر دے، باقی تیر ہو جائے۔ میں آل بیت اطہار کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں امام شافعی کا ایک شعر ہے کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ والمسک ما کررتہ یتدبع، کہ میرے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر دہرائیے، ان کا نام لیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، چونکہ والمسک ما کررتہ یتدبع، ان کا ذکر ایک ایسی کستوری ہے جتنی دفعہ اس کو کھرچتے رہو گے خوشبو کے حلے اٹھتے رہیں گے، خوشبو کے حلے اٹھتے رہیں گے، ان کے جتنا ذکر چھیڑو گے تو مہک ماحول خوشبودار ہوگا۔ چونکہ میں نے ان کے عرص پر تو گفتگو نہیں کرنی، میں نے کربلا کے تاجداروں کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ بس اتنا ہوتا ہے، اگر نعمان کے ذکر سے اتنی خوشبو بکھرتی ہے تو کربلا کے سلطان کے ذکر سے کتنی خوشبو بکھرتی ہے، اور پھر وہ تو سراپا خوشبو ہیں، وہ ایسے خوشبودار ہیں جن کی خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سونگھتے تھے، جن کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے دو پھول ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے پھول نبی کے ہوں اور خوشبو نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے پھول ہوں اور خوشبو نہ آئے؟ لیکن کاغذ کے پھولوں سے خوشبو نہیں آتی، اور جو پھول رسول کے ہیں ان سے کتنی خوشبو آتی ہوگی۔ آل ایمان کہ آج بھی دل و دماغ آل محمد کی خوشبو سے روشن اور منور ہے۔ تو اسی گلستان آل بیت اطہار کا ایک پھول ہے سید سجاد اسیر کربلا، بیمار کربلا، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اس پر ہی میں کچھ ان کی بارگاہ میں سلامی اور غلامی کا نذرانہ پیش کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون وہ مقدس خون ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان النجوم امان لآل السماء، فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امن کا باعث ہیں، پیس کا باعث ہیں۔ فرمایا جب وہ ستارے چلے جائیں گے تو آسمان والے چلے جائیں گے۔ وآل البیت امان لآل الارض اذا ذہب آل بیتی ذہب آل الارض، فرمایا آج پوری دنیا میں جو پیس ہے، امن ہے، سکون ہے، مہر ہے، مربت ہے، روشنی ہے، چاشنی ہے، جوندگی ہے، پابندگی ہے، تابندگی ہے، درخشندگی ہے، دیوانگی ہے، فرزانگی ہے، نور ہے، سرور ہے، نکھار ہے، قرار ہے، بہار ہے، فرمایا یہ آل بیت اطہار کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔
یہ آل بیت رسول کی وجہ سے ہے، فرمایا ان کے وجود کی وجہ سے یہ برکتیں ہیں، یہ ساری رونقیں ہیں۔ اور آپ کو میں دیکھ کر یہاں امریکہ میں، اور امریکہ میں بھی نیو یارک میں خصوصی طور پر بروکلین میں آ کر دیکھ کر مجھے پتا چلا ہے کہ امام علی مقام اور خانوادہ رسول کے عاشق کہاں رہتے ہیں، کیسے یہ محبت والے، کیسے پیار کرنے والے رہتے ہیں۔ اہل سربت تو زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، میری بھائی ہے، اہل سربت تو زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، دنیا والے بھی یارانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی مصیبت سید، ہم فقیروں پہ پڑی جب بھی مصیبت سید، ہم محمد کے گھرانے کی طرف۔ سبحان اللہ، زین العابدین علیہ السلام، عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، جاء حسین بن علی بن ابی طالب، فرمایا امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے باہیں کھول دی۔ میں سمجھتا ہوں جس کے لیے رسول اللہ کے بازو کھل جاتے ہیں اس کے لیے اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو کھل جاتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ساتھ کھیل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے کنڈل کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ یہاں رک کے ایک روایت میں اور سناتا ہوں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت بیان کرتے اور آپ دیدہ ہو جاتے، فرمایا دخلت علی رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو رأیت حسین بن علی بن ابی طالب علی زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ہیں اور نانا جان ان کو سواری کروا رہے ہیں۔ سرکار نے اپنی کونیاں بھی زمین پر رکھی ہوئی ہیں، اپنے زانوں بھی زمین پر رکھی ہوئی ہیں، حضور سواری کر رہے ہیں۔ وَرَأَيْتُ الْحُسَيْنَ يَبْكِي، میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ سرکار رک کر پوچھتے ہیں مالکا، حسین تجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا عرض کی نانا جان مجھے ڈر ہے میں گر جاؤں گا، مجھے ڈر ہے میں گر جاؤں گا، اتنا دل میں خیال پیدا ہوا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، سرکار نے اپنا امامہ اتارا، امامے کے نیچے سرکار نے زلفیں نکالی اور زلفیں ایک ہاتھ میں ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دی، کچھ آدھی زلفیں ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دی۔ فرمایا امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین میری زلفوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، میری زلفوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، تم گرو گے نہیں۔ اور فاروق اعظم رو کر بیان کرتے ہیں سرکار جو ہی دیوار کے پاس آتے امام حسین علیہ السلام اس طرح زلفیں کھینچتے، رسول اللہ اس طرح مڑ جایا اس طرح کھینچتے، اس طرح مڑ جایا کرتے تھے اور سرکار وقبل جبینہ، حضور ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں اور رخساروں پر بوسہ دے کر کہہ رہے ہیں حسین اب راضی ہو گئے، حسین اب راضی ہو گئے۔ حسین اس کا مطلب کیا سمجھے ہو کہ حسین کو راضی کرنے کے لیے مصطفیٰ ان کو سواری کروا رہے ہیں۔ اب بتاؤ جس حسین کی رضا نبی تلاش کرے وہ کون سا امتی ہے جو امام حسین کو راضی کرنا چاہیے؟ جو امام حسین کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا رسول اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، اس کا نبی پاک کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ اس کا کیا کنیکشن ہو سکتا ہے؟ فرمایا امام حسین آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھایا اور ساتھ مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، سرکار نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا اللہ میرے اس بیٹے کو ایک بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹا عطا کرے گا، اس بیٹے پر فرمایا جب قیامت آئے گی میدان محشر قائم ہوگا تو اس وقت اعلان ہوگا لِيَقُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ، فرمایا جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، عبادت گزاروں کی شوکت ہے، عبادت گزاروں کی عظمت ہے، عبادت گزاروں کا وقار ہے، وہ کھڑا ہو جائے۔ فرمایا جب بات یہ اعلان ہوگا عاطف غیبی یہ آواز دے گا کہ عبادت گزاروں کی زینت میدان محشر میں کھڑا ہو جائے، فرمایا اس وقت میرے حسین کا وہ بیٹا علی زین العابدین اللہ کے حکم پر کھڑا ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زین العابدین کی ولادت سے پہلے یہ لقب رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا نام مبارک ہے علی بن حسین
علی اوسط آپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسیر کربلا آپ کا لقب ہے، بیمار کربلا آپ کا لقب ہے، اور زین العابدین آپ کا لقب ہے، سید سجاد آپ کا لقب ہے، سید الساجدین آپ کا لقب ہے، مگر سارے آپ کو زین العابدین علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ امام زین العابدین کی ولادت باسعادت 38 ہجری کو ہی، میں صرف ان کی آج ذرا بایوگرافی بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جمعے کے اجتماع میں آپ کی سمع خرائشی بھی نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں ان کا ذکر خیر بھی ہو اور چار کچھ معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت با سعادت، با نجابت، با شرافت، با طہارت، با کرامت، با عزت و شرف امام حسین علیہ السلام کے گھر میں 38 ہجری میں ہوئی، اور 2 سال 3 ماہ جس کو اپنی گود میں کھلایا ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ نے، اس کو زین العابدین کہتے ہیں۔ علی کو نبی نے کاندھے پر اٹھایا، اور علی کو نبی نے کاندھے پر اٹھایا، اور زین العابدین کو علی نے کاندھے پر اٹھایا۔ امام حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ان کی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے سینے پر سوتے تھے۔ اب بتاؤ جن کے سینے پر سوتے تھے پھر سینہ علی کا کتنا فیض ان کو ملا، سینہ علی کا کتنا فیض۔ آپ ذوق والے ایک بات میں اور کہہ دو، آپ چونکہ کربلا کے ایام ہے اور یہ سوز سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، کربلا میں جو وہاں امام علی مقام کے روزہ اقدس پہ حاضر ہوئے ہیں، مجھے بھی حاضری کا موقع ملا، آپ بھی سلامی کے لیے وہاں بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے تلاش کیا ہوگا، آپ کو شہزادہ علی اکبر کا مزار تو نظر آئے گا، سرداب شہداء میں جائیں سب شہداء کے مزار آپ کو نظر آئیں گے، حضرت علی اصغر کا جھولا نظر آئے گا، عباس کے بازو جہاں قلم ہوئے ہیں وہ جگہ نظر آئے گی۔ میں تلاش کرتا رہا، مجھے حضرت شہزادہ علی اصغر کا مزار نہیں ملا، ان کی قبر انور مجھے الگ سے نہیں ملی۔ میں نے پوچھا تو ایک بزرگ سے انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا میں بھی تلاش کرتا رہا، ایک کامل مجذوب سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا چونکہ وہ عمر مبارک تھوڑی تھی تو ان کی الگ قبر نہیں بنی گئی، ان کو سینہ حسین پر سینہ امام حسین پر لٹا کر دفن کیا گیا ہے۔ فرمایا علی اصغر آج بھی حسین کی چھاتی پر ہے، آج بھی حسین کے سینے پر ہے۔ اس کو حالے ذوق اس جملے کی کہ درد کو اور اس کی کیفیت کو محسوس کریں گے۔ فرمایا علی اصغر آؤ، آج بھی قیامت تک لوگوں کے قیام قبر میں ہے اور علی اصغر کا قیام سینہ حسین پر ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین مولا کائنات علی مرتضیٰ کے آپ سینے پر آرام فرماتے رہے، اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہزادی شہر بانو جب شاہ ایران کی وہ بیٹی تھی، وہ ایران فتح ہوا تو یہ مال غنیمت میں اس وقت آئی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شہزادی ہے، ان کے لیے کسی شہزادے کا رشتہ ہوگا۔ رات کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دے رہے ہیں، عبداللہ بن عمر آپ کو مبارک ہو، کیوں مبارک؟ انہوں نے کہا فاروق اعظم نے امیر المومنین نے یہ اعلان کیا ہے، وہ بھی اپنے تئیں خوش ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے دن جب مجلس لگی ہے، جب سارے جمع ہوتے ہیں، دربار لگتا ہے، تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اینا حسین ابن علی ابن ابی طالب، فرمایا شہزادہ رسول امام حسین علیہ السلام کہاں ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ ان کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ شہزادی ہے تو اس کے لیے شہزادے کا انتخاب کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے کہا آپ نے عبداللہ کا نہیں کہا؟ فرمایا عبداللہ نے کب سے اپنے آپ کو شہزادہ سمجھ بیٹھا ہے، شہزادہ وہی ہے جو رسول کے کندھ پر چڑھ کر سواری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ یہ مقام ہے، گر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، گر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا، جان عالم ہو فدا، اے خاندان آل بیت، اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آ
پاک چوکھٹ کا ادب کرتے ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں. یزید کو کیا پتا, شمر کو کیا پتا, ابنائے مروان کو کیا پتا, اور جناب یزید کے چیلوں اور گماشتوں کو کیا پتا. قدر والے جانتے ہیں, قدر شان سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, والے جانتے ہیں, قدر شان عالم. اور آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. میری اس پہ تضمین ہے کہ جس سے دین حق ملا اس ذات سے چالاکیاں, جس سے دین حق ملا اس ذات سے چالاکیاں, بغض آل بیت کے باعث یہ ناچاکیاں, جسم پر حسن طہارت قلب میں ناپاکیاں, آل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں. لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت, لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. تو آل بیت اطہار کا یہ مقام اور مرتبہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام جب آپ کی ولادت باسعادت, بچپن میں آپ کو بخار ہو گیا, بیمار ہوئے. جب بیمار ہوئے تو حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اور پوچھا بیٹا تمہاری کیا خواہش ہے؟ فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھاؤں. میری خواہش یہ ہے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم میں اٹھاؤں. فرمایا کہ میں تمہیں کوئی دعائی لا دوں. فرمایا جب میرا رب مجھے بیمار دیکھنا چاہتا ہے تو دعائی کی کیا ضرورت ہے. ان کا پھر چلو میں دعا کر دوں تمہارے لیے. فرمایا بابا رب کے اختیار میں ہے, جب چاہے مجھے ٹھیک کر دے. جب وہ رب مجھے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں اس حال پر راضی ہوں. امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور سینے لگا کر فرمایا تمہارا وہ جواب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو جواب دیا. حضرت امام زین العابدین کی تربیت بچپن میں خود علی مرتضیٰ نے کی, اور پھر آپ کی پھوپھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کی, اور قرآن امام زین العابدین نے محافظ قرآن امام حسین علیہ السلام سے پڑھا, اور پھر امام حسین نے کلام سیدہ طیبہ طاہرہ سے پڑھا تھا, اور سیدہ زہرا پاک نے بچپن میں امام حسین علیہ السلام کو بتا دیا تھا. فرمایا حسین میرا معمول دیکھ لو, میں اٹھتی ہوں تو لب پہ قرآن, بیٹھتی ہوں تو لب پہ قرآن, چلتی ہوں تو لب پہ قرآن, کھاتی ہوں تو لب پہ قرآن, پیتی ہوں تو لب پہ قرآن, آٹا گھونتی ہوں تو لب پہ قرآن, چکی پیستی ہوں تو لب پہ قرآن, اور بے قیام کرتی ہوں تو لب پہ قرآن, میں جب میں سوتی ہوں تو لب پہ قرآن, صبح و شام لیل و نہار خلوت و جلوت میں قرآن میرے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتا, میری زبان سے جدا نہیں ہوتا. اور میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر, جھاڑو دے کر, گھر میں برتن دھو کر, آٹا گوندھ کر, جھولا جھلا کر, دودھ پلا کر, تجھے سلا کر جو ہے قرآن سنانا یہ میرا کام ہے. اور کربلا میں علی اصغر ذبح کروا کر, علی اکبر ذبح کروا کر, اور محمد کو وہ قربان کر کے عباس کے بازو جلا کٹوا کر, اپنے خیمے جلوا کر, سر کٹا کر مدینے میں قرآن سنانا میرا کام ہے, اور کربلا میں قرآن بچانا یہ تیرا. سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں, سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں, جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے, جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نماز ادا فرما رہے ہیں تو گھر میں آگ لگ گئی. آل محلہ نے شور کیا کہ گھر ابن رسول کے گھر میں آگ لگ گئی ہے, آل بیت اطہار کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی. جب نماز ختم کی تو دیکھا لوگ جمع ہوئے. فرمایا ما لکم, تمہیں کیا ہوا, کیوں جمع ہوئے ہو؟ عرض کی ابن رسول گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ پوچھتے کیوں جمع ہوئے ہیں؟
آپ کو کس نے بے خبر رکھا؟ فرمایا مجھے جہنم کی آگ کے تصور نے بے خبر رکھا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کی آگ کچھ نہیں، میں تو اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس خلوص کے ساتھ سجدہ کر رہا تھا۔ یہ مقام ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ اور شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، فرما رہے حضرت امام باقر علیہ السلام گھسیٹیاں دیتے ہوئے چلتے ہوئے اپنی کونیوں کے بل کنویں میں گر گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ دعائی بھی منگایا کہ حضور بچہ کنویں میں گر گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے نماز نہیں توڑی، اپنے وقت پر جو ہے نماز آپ نے مکمل کی اور ہاتھ آگے کیا تو کنویں کے پانی نے بالکل سلامتی کے ساتھ اچھال کر حضرت امام محمد باقر کو آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر اللہ کی رحمت اس کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ تو آل بیت کی یہ شان ہے، مقام ہے، مرتبہ اور شان و عظمت و شوکت ہے۔ اور آپ روایت میں آتا ہے کہ آپ حج کے لیے جب تشریف لے گئے پیدل اکیلے تشریف لے گئے، وداؤٹ آف اینی پروٹوکول، بغیر کسی پروٹوکول کے اکیلے جب تشریف لے گئے تو راستے میں وہ حضرت ابراہیم بن ادب یہ روایت کرتے ہیں کہ جنگل میں جب امام زین العابدین علیہ السلام، ہم نہیں جانتے تھے، ہم نے دیکھا ایک خوبصورت حسین جمیل سونا جس کے چہرے سے انوار مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، جس کی آنکھوں سے مازاق کی آنکھوں کا کجلا نظر آ رہا ہے، جس کی پیشانی سے فجر کا نور پھوٹ رہا ہے، جس کے لبوں اور رخسار سے نور محبت اہل بیت چھن چھن کر کائنات کو روشن اور منور کر رہا ہے۔ کہا میں ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا عبد من عباد اللہ، میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا بیت اللہ جانے کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کے پاس سامان کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس سامان کوئی نہیں ہے۔ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے، سب سے بہترین سامان تقویٰ ہے۔ میرے پاس کوئی کھانے کا سامان نہیں ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کا سامان، میرے پاس رب کو منانے کا سامان ہے، تقویٰ ہے۔ میں کہا جناب پھر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے ہیں؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ساتھ اللہ جو ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رب نماز کتنی بڑی عبادت ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع المصلیین، اللہ نمازیوں کے ساتھ ہے۔ اور روزہ رکھنا شبیر صاحب کتنی بڑی عبادت ہے، رب نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ مع الصائمین کہ اللہ جو ہے روزے داروں کے ساتھ ہے، مگر فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ یہ کیوں کہا؟ علم والے عشق کہتے ہیں ایک وقت آئے گا تو پھر جب نمازی ادھر بھی ہوں گے ادھر بھی ہوں گے تمہاری پہچان مشکل ہو جائے گی، تمہاری پہچان مشکل ہو جائے گی۔ کیوں؟ فرمایا حسینی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی ہے، یزیدی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہو رہی ہے ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، کربلا میں ادھر بھی کلمہ ادھر بھی کلمہ، ادھر بھی قرآن ماننے والے ادھر بھی قرآن ماننے والے، اذان ادھر بھی اذان ادھر بھی، نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی، سجدہ ادھر بھی سجدہ ادھر بھی، قیام ادھر بھی قیام ادھر بھی، رکوع ادھر بھی رکوع ادھر بھی، اور جناب اللہ کا نام ادھر بھی اللہ کا نام ادھر بھی، نعرہ تکبیر ادھر بھی نعرہ تکبیر ادھر بھی۔ اور پھر فرق کیسے ہوگا کہ اللہ کے ان کے ساتھ ہے؟ فرمایا رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جہاں کھانا بند ہے، پانی بند ہے، جو بے وطن مسافر ہیں جو صبر کر رہے ہیں، تو وہ قرآن کے عصائد کی روشنی میں دیکھنا جب کربلا کا موقع ہے تو نماز پہچان نہیں ہوگی، تقویٰ اور اذان پہچان نہیں ہوگی، تلاش کرنا صبر کس کے ساتھ ہے۔ کربلا میں جب صبر حسین کے ساتھ ہے تو قرآن کہتا ہے اللہ بھی حسین کے ساتھ ہے، رب بھی حسین کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہم وہ ہیں جنہوں نے صبر کیا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ بولیے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں رک کے ایک بات میں اور بھی کہہ دیتا ہوں، امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ جب کربلا کا انتقام لیا گیا، ایک قاتل بھاگتا ہوا آیا اور امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں پناہ لی،
جو ہی سلام کیا امام کو پہچان گیا، مگر پہچان آپ بھی گئے، آپ نے صرف نظر کیا، کہا اس کو پانی پلاؤ، پانی پلایا گیا، فرمایا اس کو اور شربت پلاؤ، اور شربت پلایا گیا، 3 مرتبہ جب شربت، آپ نے فرمایا اس کو کوئی کپڑے دو، مسافر ہے، کپڑے بھی دیے گئے، ان کا اس کو کوئی خرچہ بھی دو، جب خرچہ بھی دیا گیا تو خیمے کے نا دروازے سے پلٹ آیا، انہوں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، معرفتنی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جاؤ، آپ کی ضرورت پوری ہوگی، انہوں نے کہا نہیں، آپ نے اگر مجھے پہچانا ہوتا تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے، انہوں نے کہا بس رہنے دو، پردے والے پردہ ڈالتے ہیں، کہا رہنے دو، کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، جب قسم اٹھائی آپ نے فرمایا میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، تو وہی ظالم ہے جس نے حضرت شہزادہ علی اکبر کے اس سینے میں برچھی ماری تھی اور جب کھینچی تھی تو کلیجے کا ٹکڑا بھی ساتھ آ گیا تھا، کہا جب اتنا کیا تو پھر آپ یہ کر رہے ہیں، فرمایا وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے اور آج تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہارے ساتھ یہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دنیا دار کا معاملہ کیا ہوتا ہے اور محمد کے پریوار کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں محمد کے گھر والوں کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت و شوکت و رفت کیا ہے، تو میں عرض کر رہا ہوں ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سامان نہیں، فرمایا تقوی بہترین سامان ہے، کہا آپ کے ساتھ ہے کون، کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کا آپ کے ساتھ کھانا کوئی نہیں ہے، ان کا جس کی طرف جا رہے ہیں وہ کھانے کا اہتمام کرے گا، ان کا کدھر جا رہے ہیں، ان کا میں مہمان ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، انہوں نے کہا پھر کھانا ساتھ میں، ان کا مجھے بتاؤ آپ کو جب کوئی بلائے اس کے گھر جاتے ہو تو کھانا گھر سے پکا کے لے کے جاتے ہو، جی نہیں لے کے جاتے، کیوں جی ہمیں یقین ہے کہ میزبان ہمیں کھانا دے گا، اب میں آیا ہوں پاکستان سے، یہاں مسلم کمیونٹی میں تو اپنے ساتھ کھانا نہیں لے کے آیا، مجھے پتا ہے پرویز صاحب میزبان ہے، شفیق صاحب میرے میزبان ہے، آپ حضرات میرے میزبان ہیں، تو ظاہر ہے آپ مجھے کھانا بھی دیں گے، آپ مجھے رہائش بھی دیں گے، ظاہر ہے جہاں بندہ جائے تو کھانا پاس سے نہیں لے کے جاتا، فرمایا مجھے بتاؤ جب دنیا والے کسی مہمان کے پاس جاؤ تو پاس کچھ نہیں لے کے جاتے تو اللہ کے مہمان بن کے جاؤ، یہ امام زین العابدین کی شان ہے، یہ علی کا بیٹا ہی یہ باتیں کہہ سکتا ہے، کہا ساتھ کچھ نہیں لے کے آیا، میں تو لینے کے لیے جا رہا ہوں، کہتے اتنی بات تھی کہ جنگل سے ایک نوجوان برآمد ہوا، ادھر میری طرف دیکھنا، حسین و جمیل خوبصورت شان و شوکت عظمت و رفت والا، جنگل کے جھنڈ سے جھاڑیوں سے باہر نکلا اور آیا وقبل جبینہ، اور ان کا امام زین العابدین کا ماتھا چوما، دسترخوان بچھایا، گرم گرم کھانا سامنے رکھا، ان کا تم کون ہو، انہوں نے کہا تم ان کو نہیں پہچانتے، انہوں نے کہا بھئی یہ کون ہے، من آزا، فرمایا ہازا ابن رسول اللہ زین العابدین، فرمایا علی کے بیٹے حسین اور حسین کے بیٹے امام زین العابدین، یہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے، اور کہا آپ کون ہو جو جنگل سے آئے، فرمایا مجھے حضرت خواجہ خضر علیہ السلام مجھے خواجہ خضر کہتے ہیں، کیوں، فرمایا یہ آل محمد کی شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ ان کا شرف اور عزت ہے اور ان کے مجد و اکرام اور رسپیکٹ ہے، جہاں یہ جاتے ہیں اللہ ان کی عزت اور شرف کے لیے اپنے بارگاہ سے ہماری ڈیوٹی لگا دیتا ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام، تو امام سید سجاد امام زین العابدین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے، حج کا احرام باندھا، چہرہ مبارک زرد ہو گیا، چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور خش کھا کے اونٹنی سے نیچے گر پڑے، لبیک کہنے سے پہلے کسی نے طلبوں کو بوسہ دیا، طلبے مرے، پانی اوپر چھڑکا، جب جاگے ہوش میں تو تھے، میں یہ نہیں کہتا ہوش نہیں آیا، آل محمد ہمیشہ ہوش میں ہی ہے، مدوش تو وہ ہیں جو ان سے دور ہیں، یہ تو ہوش میں ہی ہیں، ہوش اور عقل و خرد تو ان کے دروازے کی خیرات ہے، امام زین العابدین علیہ السلام نے آنکھیں کو نہیں پوچھا، حضور آپ کو کربلا کا وقت یاد آ گیا تھا،
फरमाया नहीं, मैं जब लब्बैक कहने लगा तो इसका मतलब ये था कि या अल्लाह मैं हाजिर हूँ अल्लाह की बारगाह में। तो दिल में ख्याल आया कि कहाँ रब की बारगाह और कहाँ मैं, कहाँ जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। मौलाना रूम फरमाते हैं हर के ऊ आगाह तर पुर दर्द तर, हर के ऊ पुर दर्द तर रुख जर्द तर। फरमाया जो रब के शानों से जितना आगाह होता है उसके अंदर इतना ही दर्द होता है, इतना ही ज़ौक़ होता है, सोज होता है, आजिज़ी होती है। और जो इस पर रब का खौफ होता है फिर उसके चेहरे का रंग जर्द हो जाता है अल्लाह के खौफ से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा में गुजरे, ईद का दिन है, ये तवज्जो मेरी तरफ रखना, ईद का दिन है। तज़किरे सैयद सज्जाद में है कि ईद का दिन है, गोश्त बिक रहा है, मीट कहते हैं गोश्त को, मीट बिक रहा है। आप कसाई की दुकान के आगे खड़े हुए, सलाटर जो है उसके आगे खड़े हुए, तो आपने पूछा, जब गोश्त बिक रहा था तो जानवर ज़ब्ह हुआ था, आपने उससे रुक कर पूछा कि इसको तूने ज़ब्ह होने से पहले पानी पिलाया था? इसको ज़ब्ह करने से पहले पानी पिलाया था? उसने कहा हाँ इब्ने रसूल मैंने पानी पिलाया था। इज़ा सामिअ फबका, जब उन्होंने ये बात सुनी तो रोना शुरू कर दिया। उन्होंने पूछा रोने का सबब क्या है? तो आपने फरमाया ये तो पानी पी कर गया है, हमारे 72 पानी के बगैर प्यासे से करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को किसी ने रोते हुए, किसी ने हंसते हुए नहीं देखा, किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, किसी ने खुश होते हुए नहीं देखा। आपकी आंखों में हर वक्त आंसू ही रहते थे। किसी ने पूछा इब्ने रसूल आप मुस्कुराते नहीं है, ईद गुजरी, खुशियां आई, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, वजह क्या है? फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम के एक यूसुफ अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए थे, आंखों से ओझल हुए थे, तो रो रो कर उनकी बीनाई चली गई थी। मेरे आंखों के सामने मेरे तो 72 ज़ब्ह हुए हैं, मेरे 72 ज़ब्ह हुए हैं, तो मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ? वो दर्द, आज लोग कहते हैं करबला के ये वाकयात कैसे महफूज हो गए, तुम्हें कैसे पता चला? ये डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ऐनी शाहिद है, करबला का एक एक वाकया इमाम सैयद सज्जाद ने उम्मत तक पहुंचाया है, और फिर उम्मत तक पहुंचाया। और फिर जब ये लुटा पिटा काफिला मदीने में आया था, रोज़तुल शुहदा और दीगर किताबों में हजरत सैयद सज्जाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर हाजिर हुए, और उनसे पहले हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम दौड़ कर गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को पकड़ के कहती है, नाना जब हम गए थे ना इन्होंने हम पर पानी बंद किया था, नाना जान वो सामने दरियाए फुरात जा रहा था ना, घोड़े पी रहे थे, असगर तड़प रहा था, नाना वो सामने दरियाए फुरात की लहरें उठ रही थी ना, सकीना रो रही थी, हमारे पास पानी नहीं था, ऐसा किए कौसर आपकी याद पर पानी बंद कर दिया गया। भूखों को खिलाने वाले आपकी याद को भूखा रखा गया, प्यासों को पिलाने वाले आपकी नस्ल नूर को प्यासा सभा कर दिया गया। जब सारा दर्द सुनाया, उनका मेरे बाबा को इस तरह जमा किया गया, मेरे बाबा को, मेरे चचा के बाजू इस तरह काटे गए, मेरे भैया को इस तरह शहीद किया गया। लिखने वाला लिखता है कब्र अनवर से रसूलुल्लाह के रोने की आवाज आई, कब्र अनवर से रसूलुल्लाह के रोने की आवाज आई। ताजदारे कायनात कब्र अनवर से उनके रोने की आवाज आ रही है। और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया, और हजरत सैयदा ज़ैनब ने ये सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे बयान किया, हुजूर को ये सुनाया। एक अब बातें बेशुमार हैं, वक्त थोड़ा है, एक बात सुन लो दर्द की। एक मदीना तैयबा में ताजर बीमार हो गया, एक ताजर बीमार हुआ मदीना तैयबा में, उसने कहा कि कोई बहुत आला किस्म का हकीम तलाश करो, आला किस्म का जो है मेरा इलाज करे, पैसे लगा दूंगा। अब जाहिर है जहां अच्छा डॉक्टर्स हो, जहां अच्छे इलाज हो, तो वहां लोग आते हैं। यहाँ अमेरिका में आपके पास, यहाँ न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, पूरी दुनिया से लोग इलाज के लिए आते हैं कि अस्पतालों का सिस्टम बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं।
اعلیٰ معیار کا جو صفائی کا انتظام ہے، سارا سلسلہ ہے، امن ہے، سکون ہے، تو لوگ آتے ہیں علاج کروانے کے لیے، دنیا بھر سے آتے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ اس بلایا گیا، یونان سے حکیم لایا گیا۔ جب آپ یونان سے جب آیا، اور ادھر میری طرف دیکھنا، حضرت امام زین العابدین کا مکان جہاں تھا، آج بھی مدینہ طیبہ میں اس کی یادیں، بیت الحزن اس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں غموں کی کوٹھڑی۔ امام زین العابدین علیہ السلام نماز چھت پر پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے آنسو اتنے بہے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی، اور آنسو ایک چھت سے نیچے گرا، اس گزر رہا تھا جو حکیم، تو اس کے کپڑے پر گرا، اس نے اٹھا کر اس طرح دیکھا، اور اتنا سیانہ تھا، اس نے سمجھ گیا، اس نے کہا یہ وہ پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا ہے نہ آسمان سے گرا ہے، یہ کسی درد والے اور کسی دکھیا کی آنکھ سے نکلا ہے کہ اس میں خون کی آمیزش ہے۔ اس نے کہا اس کا علاج بعد میں کریں گے، پہلے اس کا علاج کرتے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہ نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا ان سے میری ملاقات کراؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام ہر روز سوائق المور کا میاں 1 رکعت نفل اور 1000 نفل رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے، 1000 نفل پڑھتے تھے۔ تو امام زین العابدین سے جب ملاقات ہوئی تو ملاقات ہو کے اس نے کہا کہ آپ کوئی بہت دکھیا ہیں، درد والے ہیں، میں آپ کا علاج کرتا ہوں، اور میں آپ کو دوائی نہیں دیتا، کچھ تو نہیں دیتا، کوئی میڈیسن نہیں دیتا، صرف کوئی ٹپس بتاتا ہوں، اس پر آپ عمل کریں تو آپ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس نے پہلا ٹپس انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، شام کے وقت نا دریا کی طرف نکل جایا کریں، کسی نہر اور پانی کے پاس چلے جایا کریں اور اس کی سیر کیا کریں۔ جب اس نے یہ بات کی تو امام زین العابدین کی آنسو اور تیز ہو گئے۔ اس نے کہا اب کیوں روتے ہیں؟ فرمایا جب سے دریائے فرات دیکھا ہے اس کے بعد کسی پانی کو دیکھنے کا من نہیں کرتا، کسی پانی کو، ندی کو، نہر کو دیکھتا ہوں تو مجھے دریائے فرات یاد آتا ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسا کرے، کبھی بازار کی طرف نکل جایا کرے، بازار میں ایک رونق ہوتی ہے، مارکیٹ میں رونق ہوتی ہے، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، آپ بازار میں جائیں تو آپ کا غم دور ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا بازار سے ہمارا تعلق کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر روئے، کہا انہوں نے کہا جب بازار دیکھتا ہوں تو مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے، مجھے شام کا بازار آتا ہے، ہائے کس طرح وہ بازار سے گزرے ہوں گے جن کا نام تک نہ آیا کبھی بازار کے ساتھ، اللہ اور ظلم کیا کہنے ہوں گے آمد بیمار کے ساتھ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سنو، ان کا میں بازار کی طرف بھی نہیں جا سکتا۔ اچھا تیسرا اس نے کہا اچھا نہ دریا کے ساتھ جا سکتے ہیں نہ بازار کے پاس جا سکتے ہیں، پھر آپ ایسا کریں کبھی کبھی ہنس لیا کریں۔ یہ جو ہنستا ہے نا، بندہ مسکراتا ہے، اسمائل کرتا ہے، تو انسان کی جو ہیلتھ ہے اس پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس پر اچھی کیفیات ہوتی ہیں، آپ ہنس لیا کریں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے اکبر کا لاشا تڑپ رہا ہو وہ کیسے مسکرا سکتا ہے؟ جس کا سر، جس کے بابا کا سر، اور یہ تھوڑا نہیں ہے، 17 منزلیں 17 منزلیں اور 36 دن امام زین العابدین کو بیڑیاں ڈال کر چلایا گیا، کربلا سے 17 منزلیں دمشق تک، اور یہ 36 ڈیز بنتے ہیں، وہاں تک آپ کو پیدل چلایا گیا بیڑیاں ڈال کر، اور سامنے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر تھا، مگر سلام امام حسین کو، ان کی جرت و استقلال کو، جو قدم بڑھا کے رکا نہیں، جو یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے پھر بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا، وہ الجھ پڑا تھا سنان سے، وہ پھرا نہ اپنی زبان سے، اسے یوں لگن تھی قرآن سے کہ بنو کے نیزہ سنا دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس کربلا میں بیمار تھے، اس لیے آپ کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، بیڑیوں میں قیدی ہوئے تو آپ کو اسیر کربلا کہا جاتا تھا، کثرت سے سجدہ کرتے تھے اس لیے آپ کو سید سجاد کہتے ہیں، عبادت میں پوری زندگی گزاری تو ان کو زین العابدین کہتے ہیں اور زینت الساجدین کہتے ہیں، اور نام تھا علی اس لیے آپ کو علی بن حسین کے نام سے جاتا ہے۔ یہ مقام ہے امام سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کا، آپ کو بھی زیر دے کر شہید کیا گیا، اور شہادت کے وقت آپ کی عمر میں تقریباً 56 سال اور کچھ ماہ تھی، اور امام حسین علیہ السلام کی اسی شہزادے سے حسینی سادات کی آگے نسل چلی ہے۔ یہ سادات حسینی جتنے بھی دنیا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں
تو یہ ان کی اولاد سے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے اللہ نے انہیں کی اولاد میں امامت رکھی ہے، اور یہ آگے ائمہ اہل بیت اطہار امام حسن عسکری تک جتنے آئے ہیں یہ سارے امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کا نور مجھے آپ کو عطا فرمائے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ کے دل میں جذبات، اور آپ کے سر جھکے ہوئے اولاد رسول سے یہ محبت کا پتہ دیتے ہیں۔ آل بیت اطہار کا پیار یہ رسول اللہ کی خوشی کا باعث ہے۔ امام زین العابدین جس قول پر میں بات ختم کرتا ہوں، آپ نے فرمایا لوگ جنت کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، فرمایا جنت کے لیے زین العابدین کا نام ہی کافی ہے، جنت کے لیے زین العابدین کا نام ہی کافی۔ اللہ آل بیت رسول کے ساتھ، اولاد نبی کے ساتھ، اولاد زہرا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں وفا عطا فرمائے، ان کے دروازے کا حیا عطا فرمائے، ان کے ساتھ وفا عطا فرمائے، اور ان کا ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں ضیاء عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔